پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ بھتیجے نے اگر 3 دفعہ یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یہ صریح الفاظ ہیں، یہ چاہے غصے میں دیں، چاہے نیت ہو یا نہ ہو، بیوی سامنے ہو یا نہ ہو، گواہ موجود ہوں یا نہ ہوں، ارادہ نہیں تھا، غلطی سے زبان سے نکل گئے، میں سنجیدہ نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، ہر صورت میں تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ اور یاد رکھیں کہ اسلامی لحاظ سے ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل نظریہ غلط ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کی تفصیل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ میاں بیوی دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، یعنی ایکس ہسبینڈ ایکس وائف دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عورت پہلے اس کی عدت گزارے، اس کے بعد بغیر کسی پلاننگ کے کسی شخص سے وہ نکاح کرے گی، پھر ان میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور جب اس پورے پروسیس کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کرے گی تو وہ دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس کے علاوہ جو کوئی اس کے علاوہ طریقہ بتائے گا وہ زنا کا دروازہ کھلے گا، یہ زنا ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھیں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، کوئی ایک نہیں ہوتی ہیں، یہ غلط مسئلہ ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ جو 3 طلاقوں کے بعد کسی سے بھی فتویٰ لے کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ میدان محشر میں بہت سخت شرمندگی کا سامنا کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ حالت حمل ہو یا عورت حیض میں ہو، یہ دونوں چیزیں طلاق کے واقع ہونے کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہیں، لہٰذا اسی لیے میں دیکھیں تقریباً 21واں سال یہ پروگرام الحمدللہ اس پروگرام کو شروع ہو چکا ہے، اور جو شروع سے میرے ساتھ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں، جو بعد میں بھی وابستہ ہوئے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں بار بار علم دین سیکھنے کا کہتا ہوں۔ یقین کریں میرے پاس یہ موبائل بھرا پڑا ہے ایسے میسیجز سے، پوری دنیا سے میرے پاس میسیج آتے ہیں، روتے ہیں میاں بیوی، پہلے آپ نے علم نہیں سیکھا، پھر وہ کہتے ہیں اس سے آپ کو رستہ بتا دیں، شریعت ہمارے لیے بدل جائے۔ کوئی بھی ہمیں ایسا ڈوبتے کو جیسے کہتے ہیں تنکے کا سہارا، کہ اگر ایک ہوٹل کے پر گئے اور وہاں پہ ایک داڑھی والا بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں یوں مسئلہ ہوگا، ہم یہ نہیں پتہ کریں گے کہ یہ کوئی عالم ہے یا نہیں، ہم کہیں گے داڑھی والے نے مسئلہ بتایا تھا، مفتی صاحب تو کچھ کہہ رہے تھے، اس کا مسئلہ لے لیں گے۔ او بھائی وہ فتویٰ دینے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، سوچو تو صحیح۔ تو پھر شیطان ہمیں کہتا ہے کہ چھوڑ دو، اپنا گھر بسانے کے لیے تھوڑا بہت اسے کر دو۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، بھائی بہنوں کو دیکھا ہے، وہ لڑکی کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مولویوں کے مفتیوں کے فتوے ہیں، تم اپنے گھر چلی جاؤ، اسے دوبارہ اس گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ سب میدان محشر میں شدید قابل گرفت ہوں گے۔ آپ نے دین کو بڑا معمولی سمجھ لیا، اللہ اس کے رسول کی کوئی اہمیت آپ کی نگاہوں میں نہیں، قرآن ایک معمولی کتاب ہو گئی، حدیث کو آپ نے معاذاللہ ردی کا ڈھیر سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھایا آپ نے؟ جو اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، قرآن کو، حدیث کو معمولی سمجھے، وہ یاد رکھیں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں انتہائی حقیر اور معمولی ہے، اور آخرت میں انجام دردناک ہوگا۔ ہمیشہ مسئلہ کسی مسند مفتی صاحب سے معلوم کریں، اور پھر اس کو اپنے لیے ایک آزمائشی تصور کریں جبکہ وہ آپ کے خلاف ہو، تو کہیں ٹھیک ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، قصور ہمارا تو نہیں ہے، ہم تو مسئلہ بتا رہے ہیں، قصور سارا آپ کریں اور پھر ہم پہ غصے ہو جائیں الٹا، واہ سبحان اللہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو بہرحال ہمیں ہمدردی ہے اس بھتیجے کے ساتھ بھی، ہمیں کوئی خوشی کوئی ہوتی ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے بہت زیادہ، میں تو صدمہ لیتا ہوں، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری بہن یا بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، تو اس طرح میں صدمے لیتا ہوں، میں اس کی وجہ سے میرے پر ذہنی دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے کہ میری فیلنگ ایسی ہیں بس میں کہ ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنے لگ جاتا ہوں، تبھی میں اپنی قلم میں اپنی زبان میں ایک تاثیر پیدا کر سکتا ہوں کہ جب اس مسئلے کو میں اپنا ذاتی مسئلہ سمجھوں گا، تو یہ میری شروع کی عادت ہے۔ تو بہرحال اب یہ مسئلہ ہے، بھائی نے بہن نے